یا وہ کچھ نارمل ہونے لگی ہے، لیکن اب بھی وہ بے ہوش تھی، مگر اسے دیکھ کر شاویز اپنے ہوش ضرور کھونے لگا تھا۔ اس کی قربت میں پتہ نہیں چلا کہ کب اسے بچاتے بچاتے وہ اس کے ساتھ ساری حدیں پار کرتا چلا گیا۔ نہ دل اسے چھوڑنے کو تیار تھا، نہ دماغ نے بر وقت ٹوکا۔ اس لڑکی کی رعنائیوں میں وہ پاگل سا ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی ابھی بھی بے ہوش تھی، لیکن اب ٹھیک سے سانس لے رہی تھی، ہل جل بھی رہی تھی، لیکن ہوش سے غافل تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں شاویز کے سینے میں اس کی زندگی کی نوید سنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے اثرات دیکھ کر یکدم جیسے وہ اپنے حواسوں میں آیا تھا، یکدم نور سے پیچھے ہٹا تھا اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی، لیکن لگ رہا تھا جلدی ہوش میں آ جائے گی۔ جو کچھ وہ اسے بچاتے بچاتے کر چکا تھا، اس کا احساس ہی سہانے روح تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل چکا تھا۔ پوری رات برف باری ہوتی رہی، لیکن اب بند ہو چکی تھی، اور وہ پریشان تھا کہ یہ کیا کر بیٹھا۔ اگر اس لڑکی کو پتہ چل گیا تو کیا کرے گا، کیا جواب دے گا؟ اس لڑکی کو جب کسی نے اس کی مدد نہیں کی تھی تو اس نے اس کے بیٹے کو سنبھالا تھا، اسے پناہ دی تھی، اور اس کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اپنے اندر اتنا شرمندہ تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے نور کا سامنا کرے۔ کافی دیر باہر کھڑا سگریٹ پیتا رہا، خود کو کوستا رہا۔ یہ نازک لمحوں میں اسے خود پر کنٹرول کرنا چاہیے تھا۔ وہ کیوں بہک گیا؟ دن نکل آیا تھا۔ 4 دن بعد سورج کی روشنی مری کے مکینوں کو نظر آئی، اور ساتھ میں یہ خوشخبری بھی ملی کہ مزید برف باری نہیں ہوگی۔ راستوں کو صاف کیا جا رہا ہے۔ سوچ رہا تھا کاش یہ سب کچھ ایک دن پہلے ہو جاتا، یا نور کے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہوتا جو یہ کچھ میں نے اس کے ساتھ کر دیا، وہ نہ ہوا ہوتا۔ لیکن سب کچھ ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں جانے کی ہمت نہیں رکھ پا رہا تھا، لیکن عمر کا بھی خیال آنے لگا۔ سوچنے لگا کہ نور سے معافی مانگ لے گا، اور اگر اس کی شادی کسی سے نہیں ہوئی تو وہ اس سے شادی کر لے گا، اور اسے برا بھلا کہے گی تو وہ سن لے گا۔ جیسے ہی کمرے میں گیا تو وہ دونوں اٹھ چکے تھے۔ نور اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ شاویز کو دیکھ کر کہنے لگی، میں یہاں کیسے آئی؟ وہ میرا موبائل۔ بار بار اپنا سر پکڑ رہی تھی، کہنے لگی میں شاید گر گئی تھی، میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ مجھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتی ہوئی وہ اپنا سر پکڑنے لگی۔ شاویز کی تو جیسے جان نکلی تھی، پتہ نہیں اسے کیا یاد آیا تھا۔ کہنے لگی، کچھ یاد نہیں آ رہا۔ شاویز کہنے لگا، ہاں آپ بے ہوش ہو گئی تھی، اسی لیے آپ کو کچھ یاد نہیں۔ اسی وقت عمر بھی اٹھ گیا تو نور عمر سے باتیں کرنے لگی۔ کہنے لگی، شاویز آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے، بہت پیارا تھا، اور آپ بھی بہت اچھے ہیں، بہت شکریہ میری جان بچانے کا۔ وہ شکریہ کر رہی تھی، یعنی کہ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ رات بھر اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کہنے لگی، جسم بہت ٹوٹ رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ کہنے لگا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمت مجتمع کر رہا تھا کہ سچ نور کو بتا دے، پھر جو سزا وہ دے گی وہ کاٹ لے گا، کیونکہ وہ اس کا مجرم بن چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ نور کچھ کہتی دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو آفس کے کچھ ورکر تھے۔ کہنے لگے، نور راستہ صاف ہو چکا، آپ 15 منٹ میں پیکنگ کر لیں، ہم لوگ نکلیں گے۔ وہ کہنے لگی، سچی؟ شکر ہے۔ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ شاویز جو اب تک ہمت مجتمع کر رہا تھا چپ ہو گیا۔ نور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھنے لگی۔ اسے تو یہ تھا کہ احساس نہیں تھا کہ اس کے کپڑے تبدیل ہو چکے ہیں، بلکہ وہ بھی مکمل تبدیل ہو چکی ہے، لڑکی نہیں رہی۔ کہنے لگی، شکر ہے راستہ کھل گیا۔ شاویز کہنے لگا، آپ کس شہر سے آئی ہیں؟ کہنے لگی، میری تو بہت لمبی مسافت ہے، میں لاہور سے آئی ہوں، بس اب گھر جاؤں گی اور نوکری کو خیر آباد کہہ دوں گی۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ نور کہنے لگی، اس لیے کہ اگلے مہینے میری شادی ہے، اور میرا منگیتر اس معاملے میں بہت کنزرویٹو ہے، کہتا ہے شادی کے بعد جاب نہیں کرنے دوں گا۔ یہ سن کر شاویز کے ہوش اڑے تھے۔ اپنی کمپنی کا نام وہ بتا چکی تھی۔ اس کے بعد کہنے لگی، آپ جب تک یہاں ہیں اس کمرے کو یوز کر لیجیے گا، میں نیچے کاؤنٹر پر کہہ دوں گی۔ شاویز کے پاس تو کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہیں تھا۔ وہ لڑکی جا چکی تھی، اور شاویز سوچتا رہا کہ کیا جو کچھ ان کے بیچ ہوا اسے ایک حادثہ سمجھ کر بھول جائے، یا پھر اس لڑکی کو سچ بتا دے۔ بہرحال وہ عمر کو لے کر اپنی گاڑی کے پاس چلا گیا۔ اس کی گاڑی سے برف ہٹ چکی تھی، راستے کافی حد تک صاف ہو چکے تھے، اس لیے وہ بھی واپس اسلام آباد جا چکا تھا، لیکن بے چینی عروج پر تھی۔ شاویز کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں بے چین۔ بار بار آنکھوں کے سامنے نور کا چہرہ نظر آنے لگتا، اس کے ساتھ بتایا ہوا وقت یاد آنے لگتا، اس کی سانسوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں محسوس ہونے لگتی، اپنے اندر میں اس کی دھڑکنیں سنائی دینے لگیں۔ کیا کچھ نہیں ہوا تھا اس رات؟ اس کی قربت میں کھو کر بھول گیا تھا کہ وہ اس کی نہیں لگتی، اس کے لیے محرم نہیں ہے۔
اپنی حدت دینے کے چکر میں وہ اس کا کیا کچھ لے چکا تھا۔ اب اس کا یہ حال ہوتا تو وہ بے چینی سے اٹھ کر بیٹھ جاتا، تنفس بری طرح سے چلانے لگتا۔ ایک رات ہی شاویز کا چین چرا چکی تھی۔ اسے اپنے کیے پر اس قدر افسوس تھا کہ بیان سے باہر تھا، اسی لیے وہ لاہور چلا گیا۔ اس کی کمپنی سے پتہ چلا کہ وہ کمپنی چھوڑ گئی ہے۔ وہیں سے بڑی مشکل سے اس نے اس کا ایڈریس لیا، لیکن جب اس کے گھر پہنچا تو پورے گھر پر برقی کمکمے لگے ہوئے تھے۔ پڑوس سے پتہ چلا اس کی شادی ہے۔ یہ سن کر چپ سا ہو گیا، کیسے اسے سچ بتائے اور وہ کیوں اسے معاف کرے۔ اس کی اس قسم کی زیادتی کے بدلے میں اس سے شادی کرے گی، اسے اپنائے گی۔ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ معافی کے قابل تو نہیں تھا۔ بے شک اس کی نیت ایسی نہیں تھی، اس کو بچانا چاہتا تھا، لیکن جس قدر اس کے قریب ہو چکا تھا بے خودی اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی کہ ہوش ہی نہیں رہا۔ جب ہوش آئی تو پچھتاوے کی آگ اس کے اندر آ چکی تھی۔ وہیں سے الٹے قدم واپس لوٹ گیا اور یہی دعا کی کہ کاش اس کے شوہر کو اس بات کا علم نہ ہو۔ واپس آ کر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ وقت گزرنے لگا۔ وہ اسلام آباد میں اپنی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، گھر میں ہر چیز موجود تھی۔ ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا جہاں وہ رہتا تھا۔ بیوی سے محبت بہت زیادہ کی تھی، لیکن اس کا ساتھ بہت مختصر نکلا۔ رابیل اس کی کزن بھی تھی اور بچپن کی منگیتر بھی، اسی لیے بچپن سے اس کو چاہا تھا۔ لیکن شادی کے بعد جب عمر پیدا ہوا تو اس کا ساتھ رابیل سے چھوٹ گیا تھا۔ اس وقت اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا وہ بہت رویا تھا۔ سب لوگوں نے مشورہ دیا کہ دوسری شادی کر لو، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کی پرورش کوئی سوتیلی ماں کرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رابیل کے دیے ہوئے تحفے کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اسی لیے دوسری شادی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک والدہ تھیں جو 1 سال پہلے انتقال کر چکی تھیں۔ یہی دل میں امید لگائے کہ کاش شاویز دوبارہ سے گھر بسا لے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ جب تک شاویز آفس میں ہوتا کبھی تو عمر کو ساتھ لے جاتا تھا، اسے اپنے آفس میں اپنے ساتھ بٹھا لیتا اور کبھی گھر پر ان کے پاس چھوڑ دیتا، لیکن عمر اس کے بغیر زیادہ دیر تک رہتا نہیں تھا۔ جب وہ گھر پر ہوتا تو شاویز عمر کا پوچھنے کے لیے کئی بار کال کرتا تھا، کئی بار گھر پر فون کر کے پوچھتا تھا عمر رو تو نہیں رہا، مجھے یاد تو نہیں کر رہا۔ لیکن اب ایک اور عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ نور کے بارے میں بھی سوچنے لگا تھا، پھر خود کو کام میں مصروف کر لیا، مگر جیسے ہی رات ہوتی نور کا چہرہ آنکھوں میں آ جاتا۔ وہ اپنی خود کی کیفیت سے ہی پریشان ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیوں سے نظر آتی تھی، شاید اس سے محبت کر بیٹھا تھا، لیکن لا حاصل محبت تھی۔ بہرحال 1 سال بیت گیا تھا، اس نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ عمر اب اسکول جانے لگا تھا۔ ایک بار اس کا آرکیٹیکچر جاب چھوڑ کر جا چکا تھا اور اسے ارجنٹ ایک آرکیٹیکچر کی ضرورت تھی۔ اس نے انٹرویو کے لیے بہت سے لوگوں کو بلایا تھا، سب کے انٹرویو لے چکا تھا جب ایک آخری لڑکی اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ جیسے اس نے کہا میں آئی کم ان، اور لڑکی اس کے سامنے آئی تو دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر پتھر کے ہوئے تھے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نور تھی، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت نظر آ رہی تھی۔ نور کو دیکھ کر وہ بے یقینی سے اپنی ریوالونگ چیئر سے کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا نور۔ یہ سنتے ہی نور اس کے آفس کا دروازہ غصے سے بند کر چکی تھی۔ تیز قدموں سے اس کے پاس آئی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا، میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کبھی مجھے یوں بھی مل سکتے ہو۔ یہ سن کر شاویز کے ہوش اڑے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ 1 سال بعد نور سے اس کی اس طرح سے ملاقات ہوگی کہ وہ اس کی سچائی جان چکی ہوگی۔ وہ کہنے لگا نور میری بات سنو، لیکن ایک زوردار تھپڑ تھا جو نور نے اس کے منہ پر مارا تھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کہنے لگی تم ہوتے کون تھے مجھے برباد کرنے والے؟ تم نے میری زندگی کو ایک سزا بنا کر رکھ دیا۔ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی کہ میں نے اس وقت تمہارے بیٹے کو سہارا دیا جب کوئی بھی اسے اپنے کمرے میں سلانے کے لیے تیار نہیں تھا؟